ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے تاریخ اور انقلاب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی اور پروفیسر ظفر علی خان۔ آئیے ان دونوں اصحاب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ میں انقلاب کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، تاریخ میں دیکھتے ہم یہ ہیں کہ الفاظ اور اصطلاحات جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا مفہوم اور ان کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ انگریزی میں انقلاب کو ریولوشن کہا جاتا ہے، لیکن یہ نکلا ہے ریوالو سے، اور ریوالو کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز جو ہے گردش کرتی ہے یا ایک ہی چکر میں رہتی ہے۔ تو انقلاب کا مطلب جو ہم آج لیتے ہیں کہ اچانک تبدیلی یا بالکل ایک دم حالات کا بدل جانا، وہ پہلے ابتدا کے اندر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی کوئی سیاسی عمل جو ہے وہ ایک ہی گردش کے ایک ہی سلسلے میں ایک ہی چکر کے اندر وہ چل رہا ہے، جیسا یونانیوں کے اندر تھا کہ بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہت کے بعد اولیگارکی یا چنسری آ جایا کرتی تھی، اس کے بعد جمہوریت آ جاتی تھی۔ تو ایک یہ چکر تھا کہ جس کے اندر سیاسی عمل جو ہے وہ جاری رہتا تھا۔ اچھا، چونکہ حکمراں طبقے جو ہیں وہ کبھی تبدیلی کے عمل کو پسند نہیں کرتے ہیں، چونکہ تبدیلی کے عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی مراعات کھونی پڑتی ہیں، ان کی جو حیثیت ہے سماج کے اندر اس سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی نہ ہو، اور مطلب کہ اگر یہ گردش ہوتی ہے نظام کی تو اس کے اندر ان کی حیثیت اسی طریقے سے برقرار جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ تو ایک تو مطلب کہ ابتدا کے اندر یہ مفہوم تھا۔ اچھا، دوسرے ہم دیکھتے ہیں عہد وسطیٰ کے اندر کہ نظام کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہوتا رہا ہے، لیکن اس احتجاج کو مثلاً بغاوت کہا جاتا تھا کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہے۔ بغاوت کے اندر کسی قسم کی بنیادی تبدیلی کا سوال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ کو ہٹا دیا گیا ہے تو دوسرا بادشاہ اس کی جگہ لے لے گا، ایک شاہی خاندان ختم ہو گیا ہے تو دوسرا شاہی خاندان جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو عہد وسطیٰ میں کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر انتشار ہوتا ہے، ایک بد امنی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ مثلاً مشہور عیسائی مبلغ تامس ایکونا نے یہ کہا کہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں عہد وسطیٰ کے اندر ہی لارڈ سالسبری نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر بادشاہ انصاف نہیں کرتا ہے یا عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور حکومت کا الٹنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ تو ایک زمانے تک تو یہ انقلاب کے بارے کے اندر تصور تھا کہ انقلاب ایک گردش میں رہتا ہے، بغاوت جو ہے وہ کسی شاہی خاندان کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ان انقلاب کے معنی کو جو بدلا ہے وہ فرانسیسی انقلاب کے بعد بدلا ہے، کیونکہ فرانس میں جب انقلاب آیا ہے تو یہ انقلاب ایک طرح سے سیاسی بھی تھا، سماجی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا۔ اس نے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا یا الٹ کے رکھ دیا نا۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے اب ہم آج کل جو انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک تبدیلی کا آنا اور پرانے نظام کو بدل جانا، پرانے نظام کی جگہ کوئی نیا متبادل نظام جو ہے وہ لے کر آنا، یہ معنی اب انقلاب کے جو ہیں وہ ہونے لگے۔ تو گویا آپ کا مطلب یہ ہوا کہ بغاوت جو ہے وہ ایک انتشار کی طرف لے کے جاتی ہے، اور انقلاب جو ہے وہ ایک زیادہ آرگنائزڈ چینج ہے، یعنی اس میں ایک متبادل، آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں
ایک متبادل نظام جو ہے جو زیادہ شاید کارآمد ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے. چونکہ انقلاب کا جو اب تصور نیا مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انقلاب جو تبدیلی لے کر آتا ہے وہ ایک ترقی کی علامت ہوتا ہے. پہلے کے مقابلے میں وہ مطلب کہ عوام کے لیے یا سماج کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں فرانسیسی انقلاب سے، روسی انقلاب سے، چینی انقلاب جو ہمارے مطلب کہ اس صدی کے اندر آئے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ امریکہ والے بھی اب اپنے آپ کو امریکن انقلاب کہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ انقلاب نہیں تھا. یہ چونکہ انہوں نے برطانوی نوآبادیات کے خلاف جنگ لڑی تھی تو جنگ آزادی کے نتیجے میں یہ یعنی وجود میں آیا تھا. لیکن ٹامس پین جو مشہور رائٹر گزرا ہے، جس کی کتاب کامن سینس اور ایج آف ریزن، جس نے امریکی اس جنگ آزادی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اس نے اس کو انقلاب کا نام دیا. اس کے بعد سے اب امریکنز خود بھی انقلاب کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں. تو انقلاب فرانسیسی انقلاب کے بعد سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک بڑی رومانوی اصطلاح ہو گئی ہے. اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس اصطلاح کو اپنے لیے وہ استعمال کرے. لیکن جو ایک بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ فرانسیسی انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا کہ جو کوئی بغیر کسی لیڈرشپ کے آیا تھا. اس کو لانے والے عوام تھے، وہ انقلاب کو لے کے آئے تھے. لیڈرز آتے رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لیڈرز قتل بھی ہوتے رہے ہیں، یعنی ان کو گلوٹین پہ بھی سر کاٹے جاتے رہے ہیں. نئے لیڈرز آتے رہے ہیں. تو اس کے اندر کوئی یعنی اس طرح سے کوئی یعنی منظم قسم کا انقلاب نہیں تھا فرانسیسی انقلاب. لیکن اس انقلاب نے ایک طرح سے آنے والوں کے لیے ایک ماڈل فراہم کیا ہے کہ انقلاب کے نتیجے کے اندر ایک نیا نظام جو ہے وہ لایا جائے. تو وہ نئے نظام کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، پرانے نظام سے کیسے چھٹکارا پانا چاہیے، اور اس چھٹکارا پانے کے نتیجے میں آپ جو ایک نیا نظام لاتے ہیں اس کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے کون سا ذہنی لائے عمل تیار ہونا چاہیے. لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ انقلاب کا رد عمل بھی رہا ہے، خاص طور سے فرانسیسی انقلاب کا. ایڈمنڈ برک نے اسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی ریفلیکشنز آن فرینچ ریولوشن. اس میں اس نے فرانسیسی انقلاب کو ایک طرح سے اس پہ تنقید کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم پرانے نظام کو، روایات کو، اداروں کو ہم توڑ دیتے ہیں تو اتنی جلدی ہم ایک دوسرا نظام قائم نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب کی حفاظت کے لیے پھر آپ پابندیاں لگاتے ہیں، اور اس پابندیوں کے نتیجے کے اندر آمریت جنم لیتی ہے. وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح جیسے فرانس میں نیپولین. جی بالکل یہی بات میں پروفیسر ظفر علی خان صاحب سے پوچھنا چاہتا کہ ڈاکٹر مبارک صاحب نے فرانسیسی انقلاب کا مفصل سے ذکر کیا کہ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے ایک آئیڈیلزم کریٹ کیا، ایک رومانٹسزم کریٹ کیا کہ واقعی انسان جو ہیں اور عوام جو ہیں وہ ایک تبدیلی کے عمل کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہی فرانسیسی انقلاب جو ہے کچھ ہی عرصے بعد وہ نیپولین کی بادشاہت قائم ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرانسیسی انقلاب کو ہم آج دیکھیں تو کیا وہ واقعی اس سینس میں انقلاب تھا جس سینس میں ہم باقی دنیا میں چین کا انقلاب ہے یا روس کا انقلاب تھا، یا اس کی کچھ اور اہمیت آپ کو تاریخی اعتبار سے نظر آتی ہے؟ فرینچ ریولوشن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ اسٹیٹ جنرل کا ایک سیشن ہوا. اس سیشن میں اشرافیہ کے لوگ تھے، عوام نہیں تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام شہری برابر ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رول آف لا جو ہے ہونا چاہیے، یہ اشرافیہ کے جو پریولیجز ہیں یہ ہم ختم کرتے ہیں. ایک طرح پر کہتے ہیں کہ جیسے ایک چٹان پھٹ گئی ہو، ایک دھارا سا بہہ نکلا ہو. نہ کوئی پارٹی تھی، جس طرح کہ آج رشین ریولوشن کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایک پارٹی ہوتی ہے اور پھر وہ پلان کرتی ہے، پھر انقلاب ہوتا ہے. دیر واز نو پارٹی. لوگوں میں وسیع پیمانے پر ایک طلب تھی، ایک ڈیمانڈ تھی، جسے اشرافیہ نے محسوس کیا اور اس کا اطلاق کر دیا. تشدد جو ہوا وہ سیکنڈ ریولوشن میں ہوا، جس میں گیلٹن آئی اور جس میں ایک طرح کی بڑے پیمانے پر انارکی پھیل گئی.
اس انارکی کو سمیٹنے والا کوئی آرگنائزیشن نہیں تھا. جسے ایک آرگنائزڈ جو اسٹرینتھ تھی وہ ریولوشنری آرمی کی صورت میں نیپولین کی تھی, اور پھر اس نے اس کو مربوط کیا اور یکجا کیا. یہ ان پلانڈ تھا. اس کے بعد مثلا پیرس کمیون کا یعنی واقعہ دیکھیں کہ پیرس میں کیا ہوتا ہے کہ دو فوجوں کی, اشرافیہ کی دو فوجوں کی لڑائی ہے. پیرس چھوڑ دیا جاتا ہے, فرینچ گورنمنٹ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. وہ پرشینز کے ایک طرح سپرد ہو گیا, لیکن وہاں کی عوام جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے سرینڈر نہیں کرنا اور ٹیک اوور کر لینا. اشرافیہ کا کوئی آدمی نہیں ہے جو اتھارٹی اپنی ایکسرسائز کرے. تو ورکرز جو ہیں وہ اپنی ایک طرح پر تنظیمیں بناتے ہیں, اور تنظیمیں بنا کے اور وہ نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں پرشین اور فرینچ اشرافیہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر یہ عوام جو ہیں اس طرح منظم ہو کے اگر کاروبار سلطنت چلانے لگے تو ہماری ضرورت کیا ہے. لہذا دونوں کنجوائن کرتے ہیں اور آ کے اور دوبارہ یعنی وہ اس پر یعنی ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک طبقاتی جسے چیزلنگ کہتے ہیں یا طبقاتی جو نکھار کہتے ہیں یا طبقاتی اس کی شکل جو بننی ہے وہ رفتہ رفتہ بنی ہے. فرینچ ریولوشن میں یہ ہوا کہ یعنی رائلٹی کے اندر ایک طرح کا یعنی امپلوڈ ہو گئی. ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا, وہ ظلم, وہ زیادتی, وہ کسانوں کے ساتھ جو وہاں ہو رہا تھا اس کا انہوں نے احساس کیا, اور ایک انلائٹنمنٹ کے امپریشن کے تحت انہوں نے کچھ تبدیلیاں کیں, لیکن نیچے اتنا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا کہ وہ بے قابو ہو گیا اور پھر اسے ڈکٹیٹرشپ نے آ کے سنبھالا. جی بالکل, یہی ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں کہ کس طرح سے یہ جو ایک سماجی تبدیلی کا عمل شروع ہوا جس نے بہت انسپریشن کریٹ کی, جس میں امریکن ریولوشن جو تھا, ریولوشنری جو تھے ان کے لیے بھی انقلاب فرانس بہت تھا. برطانیہ کا جو تخت و تاج وہ اس سے ہل کے رہ گیا کہ شاید یہاں پر بھی وہ طوفان نہ برپا ہو جائے. لیکن جو یہ ڈکٹیٹرشپ کی واپسی ہے فرینچ انقلاب کے بعد نیپولین کی صورت میں, وہ کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر انقلاب ادھورا رہ گیا, وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا. ہاں, ایک تو یہ بھی ہے جس نے فرانسیسی انقلاب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ بورژوا کا انقلاب تھا. جی جی. اور بورژوا کا جو مطالبات تھے اس انقلاب کے نتیجے میں جب وہ پورے ہو گئے تو پھر وہ اس انقلاب کو آگے نہیں لے جانا چاہتے تھے. مثلاً اس کے ساتھ ہی ساتھ جب دیہاتوں کے اندر کسانوں کی بغاوتیں ہوئی ہیں, انہوں نے زمینداروں جاگیرداروں کے قلعوں پہ حملے کر دیے اور جو ان کی دستاویزات تھیں ان کو جلا دیا, تو اس کے نتیجے میں اسی انقلابی حکومت نے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے اور کسانوں کی ان بغاوتوں کو انہوں نے کچل دیا. لیکن ایک چیز بہرحال ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا, لیکن اس انقلاب نے جو دستوری بنیادیں رکھتی وہ بڑی اہم تھیں. مثلا جو انہوں نے ڈکلیریشن رائٹس آف مین قائم کیا, اس کے اندر بنیادی حقوق کی بات کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نجی جائیداد کے کو بھی ایک مقدس درجہ دیا ہے, اس کو رکھا ہے چونکہ یہ بورژوا کی ضرورت تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے بنیادی حقوق وہاں پر دیے گئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بنیادی حقوق دنیا کے ہر دستور کے اندر اب موجود ہیں. اچھا, نیپولین کی یعنی آمریت آئی, اس کے بعد وہاں پر بادشاہت کا ایک طرح سے دوبارہ سے واپسی بھی ہوئی, اور میٹرنیک اور بسمارک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پرانے نظام کو واپس لانے کی کوشش کی. لیکن 1848 کے اندر پھر ایک بڑا انقلاب آتا ہے جو پیرس, ویانا اور برلن ان 3 شہروں کے اندر رہا. لیکن یہ انقلاب اگرچہ ختم کر دیا گیا, لیکن ہوا یہ ہے کہ اس انقلاب کے بعد ایک مطالبہ یہ آیا کہ بادشاہت نے اگر رہتی ہیں رہیں, لیکن اب یہ بادشاہت نے دستوری ہونی چاہیے. لوگوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے. بادشاہت کو جو مطلق العنان اختیارات تھے وہ ختم ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا ہے, فرانسیسی انقلاب کا میرے خیال سے جو بڑا ایک اثر ہے کہ قومی ریاست کی جو شکل انہوں نے دی ہے اور قومی ریاست کی جو علامتیں انہوں نے دی ہیں, مثلا قومی جھنڈا, قومی ترانہ, مطلب یہ ساری چیزیں. اور ایک کام یہ انہوں نے کیا ہے کہ تعلیم کو چسک سے انہوں نے نکال کے تعلیم کو بھی اب ریاست نے اپنے ذمے لے لیا ہے, اور ریاست و مذہب کو بھی الگ الگ کر دیا ہے. تو یہ وہ اثرات تھے جو آگے چل کر پورے یورپ کے اوپر
ہوئے اور یورپ کے دوسرے ملکوں نے بھی اس کو قبولا۔ تو گویا فرانسیسی انقلاب اپنے جو امیجیٹ مقاصد تھے ان کو شاید پورا نہیں کر سکا، لیکن اس نے وہ بنیادیں استوار کیں کہ جس پر آنے والی نسلیں نہ صرف یورپین بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک مشعل راہ کے طور پہ لے سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایک سیاسی طور پر انقلابات کا ذکر کیا، یہی وہ دور ہے کہ جس میں اور بھی انقلاب آ رہے تھے، جس میں جسے ہم سائنسی انقلاب کہتے ہیں، یا ایک اور بہت بڑا انقلاب جس نے یورپ اور باقی دنیا کا اس کے اندر بے پناہ تبدیلی کا سبب بنا، وہ صنعتی انقلاب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ سب ایک ہی مکس بیگ ہے، اسی میں سے ایک ہی دھارے سے سب پھوٹ رہی ہیں چیزیں، یا ان کے مختلف ان کی شروعات ہوئی؟ نہیں، مطلب کہ دیکھا جائے تو ایک ہی دھارے سے پھوٹ رہی ہیں، چونکہ یہ کوئی 17ویں اور 18ویں صدی سے وہاں پر فلسفے کے اندر ایک مطلب کہ تحریک جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ کوپرنیکس اور گیلیلیو اور اس کے بعد اسپینوزا، اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں تو یوٹیلیٹیرینز، اور ان کا ایک تو یہ یعنی سماجی، یا راجر بیکن، یعنی ان کے خیالات تھے جو تبدیلیاں لے کر آ رہے تھے۔ اچھا، دوسری طرف سے نیچرل سائنسز کے اندر بڑی زبردست تبدیلیاں آ رہی تھیں، جس میں ڈارون کا نظریہ ارتقا تھا، جس نے